یہ منظرنامہ بظاہر امداد اور امن کے وعدوں سے شروع ہوتا ہے، مگر جیسے ہی پردہ ذرا سا ہٹتا ہے تو پس منظر میں طاقت، حکمت عملی اور آنے والے ممکنہ تصادم کی آہٹ صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ ایک طرف غزہ کی تباہ حال زمین ہے جہاں ملبے کے نیچے دبی زندگیاں دنیا کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، اور دوسری طرف عالمی طاقتوں کے جنگی نقشے ہیں جن پر نئی ریڈ لائنز کھینچی جا رہی ہیں۔ یہی وہ تضاد ہے جو اس پورے منظر کو محض سفارتکاری نہیں بلکہ عالمی طاقت کے کھیل میں بدل دیتا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عربیہ کی جانب سے $1 ارب امداد کا اعلان کیا گیا، اور سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے اسے فلسطینی عوام کے دکھ کم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ انسانی ہمدردی کا بیان تھا، اور سفارتی حلقوں میں اس خطے میں اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی حکمت عملی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں مالی امداد اکثر سیاسی اثر کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے۔ اسی اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس غزہ کی تعمیر نو کے لیے $10 ارب فراہم کرے گا، جبکہ دیگر ارکان جن میں قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس شامل ہیں، وہ مزید $7 ارب دینے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہاں سوال صرف رقم کا نہیں بلکہ وقت کا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک طرف غزہ کے لیے امدادی فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف خطے میں ایک نئی جنگ کے خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں نمایاں رپورٹ شائع ہو رہی ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ممکنہ امریکی حملے کی صورت میں صرف حمایتی کردار نہیں بلکہ عملی شریک بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ معروف اخبار معرف نے یہ لکھا ہے کہ ملک ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے، اور اس تیاری کا تعلق براہ راست بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی سے ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا وہ بیان بار بار دہرایا جا رہا ہے جس میں اس نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ایسا جواب دیا جائے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس جملے کو دفاعی بیان نہیں، نفسیاتی پیغام سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ بین الاقوامی سیاست میں الفاظ اکثر مزل سے پہلے چلتے ہیں۔ دوسری جانب اخبار ہارٹس، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ واشنگٹن ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاری تیز کر رہا ہے اور اسرائیل ایسے اقدامات کر رہا ہے جیسے وہ منصوبہ بندی کا حصہ ہو۔ اگر یہ تجزیہ درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتکاری کے پردے کے پیچھے عسکری خاکے پہلے ہی بن چکے ہیں اور مذاکرات محض وقت خریدنے کا ذریعہ۔ ادھر ایران کے بارے میں عالمی تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اگر جنگ چھڑی تو یہ مختصر کارروائی نہیں بلکہ طویل اور پیچیدہ تنازع بنے گی۔ وجہ صاف ہے کہ ایران روایتی جنگ کی بجائے غیر روایتی حکمت عملیوں میں مہارت رکھتا ہے، جن میں علاقائی اتحادی نیٹ ورک، میزائل صلاحیت اور سمندری راستوں پر اثر شامل ہے۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ پورے خطے میں مختلف محاذوں پہ دیا جائے گا۔ ایک اور پہلو یہاں اہم ہے۔ عالمی تاریخیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اکثر جنگوں سے پہلے امدادی یا امن منصوبوں کا اعلان ہوتا ہے تاکہ عالمی رائے عامہ کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ طاقتور ممالک امن چاہتے ہیں، حالانکہ پس پردہ تیاری کچھ اور چل رہی ہوتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی یہی تضاد نمایاں ہے۔ ایک طرف اربوں ڈالر کی تعمیر نو کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے بارے میں جس کا سب سے بڑا حمایتی ایران تھا، جن لوگوں پہ یہ خرچ کیا جانا ہے انہی کے تحفظ کی وہ جنگ لڑ رہا تھا، اور دوسری طرف اسی خطے کے نقشے پہ ممکنہ حملوں کے راستے کھینچے جا رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت اصل جنگ ہتھیاروں سے پہلے بیانیے کی ہے۔ ہر فریق اپنی حکمت عملی کو دفاعی اور مخالف کی تیاری کو جارحانہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیانات، لیکس، میڈیا رپورٹس اور سفارتی ملاقاتیں سب ایک ہی وقت میں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ سب مل کے ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس میں دنیا کو یقین دلایا جائے کہ اگر جنگ ہوئی تو اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں دوسرے پہ ہے۔ خطے کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی بڑا تصادم شروع ہوا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے۔ عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں، سمندری تجارت، سیکیورٹی اتحادوں تک سب کچھ اثر انداز ہو جائے گا۔ اسی لیے کئی حکومتیں بیک وقت دو راستوں پہ چل رہی ہیں۔ ایک راستہ مذاکرات کا ہے جس میں بات چیت جاری رکھی جا رہی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ تنازع ٹل سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرا راستہ عسکری تیاری کا ہے جس میں بدترین صورتحال کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور یہی دوہرا راستہ موجودہ بحران کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ بظاہر سفارتکاری جاری ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مثبت بیانات دیے جا رہے ہیں، مگر اسی لمحے فوجی نقل و حرکت، دفاعی الرٹس اور خفیہ منصوبہ بندی بھی تیز ہو رہی ہے۔ گویا دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں امن اور جنگ دونوں ایک ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ جب ہر خبر کسی بڑے طوفان کی پیشگوئی لگنے لگے تو ایک معمولی سا حادثہ بھی محض حادثہ نہیں رہتا، طاقت، کمزوری اور تیاریوں کے درمیان پوشیدہ حقیقتوں کو بے نقاب کرنے لگتا ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ اس وقت سامنے آیا جب ایران کی فضائیہ نے اعلان کیا کہ رات کی تربیتی پرواز کے دوران اس کا ایک F-4 لڑاکا طیارہ صوبہ ہمدان میں گر کے تباہ ہو چکا ہے، اور اس میں سوار 2 پائلٹس میں سے ایک شہید ہو چکا ہے۔ سرکاری خبر رسائی ادارے میزان نے شہید ہونے والے پائلٹ کو بریگیڈیئر جنرل مہدی فیروزمند کے نام سے شناخت کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک فضائی حادثہ ہے، مگر موجودہ حالات میں اسے صرف تکنیکی خرابی کہہ کر نظر انداز کر دینا تجزیہ کاروں کے نزدیک ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب پورا خطہ جنگی خدشات کی زد میں ہے۔
ایک طرف یو ایس ایس ابراہم لنکن خطے کے اندر موجود ہے، یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ خطے میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ہر ملک اپنی عسکری تیاریوں کو خفیہ اور اعلانیہ دونوں سطحوں پہ تیز کر رہا ہے۔ اس تناظر میں اس حادثے نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ ایران کی فضائی طاقت واقعی کس حالت میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا فضائی بیڑا جدید مغربی معیار کے لحاظ سے پرانا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کئی طیارے وہ ہیں جو دہائیوں پہلے حاصل کیے گئے، جن کی دیکھ بھال پابندیوں کے ماحول میں کی جاتی رہی، اور یہی وہ پہلو ہے جسے ناقدین ایران کی کمزوری قرار دیتے ہیں۔ پرانے جہاز، محدود سپیئر پارٹس، طویل پابندیوں نے اس کے روایتی فضائی ڈھانچے کو دباؤ میں رکھا، لیکن یہی تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ وہ ہے جسے اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ ایران نے گزشتہ برسوں میں اپنی عسکری حکمت عملی کو مکمل طور پہ بدل دیا۔ اس نے روایتی فضائی برتری کے بجائے غیر روایتی دفاعی ماڈلز کے اوپر زور دیا۔ اس ماڈل میں میزائل پروگرام ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، زیر زمین فوجی تنصیبات ہیں، علاقائی اتحادی نیٹ ورک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کا اصل دفاع آسمان میں نہیں بلکہ زمین کے نیچے اور سرحدوں سے باہر پھیلا ہوا ہے۔ اگر طاقت اور کمزوری کا موازنہ کیا جائے تو ایران کی سب سے نمایاں کمزوری اس کا روایتی فضائی بیڑا ہے، جو جدید سٹیلتھ اور نیٹ ورک سینٹرک جنگی نظاموں کا مقابلہ کرنے میں محدود سمجھا جاتا ہے۔ جدید ریڈار سسٹم، ایویونکس اور ہتھیاروں کے انضمام کے میدان میں بھی اسے بہت فاصلہ ابھی طے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بڑی طاقت کے ساتھ براہ راست فضائی جنگ ہو تو ابتدائی مرحلے میں ایران کو دباؤ کا سامنا ہوگا، مگر اس کے ساتھ اس کی سب سے بڑی طاقت وہ صلاحیت ہے جسے عسکری اصطلاح میں سمیٹرک پار کہا جاتا ہے، یعنی غیر متوازن مگر مؤثر طاقت۔ ایران نے میزائل رینج، درستگی اور تعداد میں قابل ذکر پیش رفت کی۔ اس کے پاس ایسے بیلسٹک اور کروز میزل موجود ہیں جو دور تک مار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرون بیڑا خطے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا فعال سمجھا جاتا ہے تو ایران کا ہے، جو نگرانی، حملے اور نفسیاتی دباؤ تینوں مقاصد پورے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ ایران روایتی فضائی جنگ میں پیچھے ہو سکتا ہے، مگر طویل جنگ میں وہ غیر متوقع طور پہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کی ایک اور اہم طاقت اس کا جغرافیہ ہے۔ پہاڑی سلسلے، زیر زمین اڈے، وسیع رقبہ اسے فوری شکست سے بچانے کی قدرتی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کے فوجی مراکز اکثر زمین کے اندر بنائے گئے تاکہ فضائی حملوں سے محفوظ رہیں۔ یہی وہ حکمت عملی ہے جس نے کئی عسکری تجزیہ کاروں کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ایران کو صرف بمباری سے شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران نے حالیہ مہینوں میں دفاعی مشقیں بھی تیز کی ہیں، جن میں فضائی دفاعی نظام، میزائل لانچ ڈرلز اور بحری نقل و حرکت شامل ہیں، اور مشقیں بظاہر معمول کا حصہ ہوتی ہیں، مگر ان کا اصل مقصد ممکنہ دشمن کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ ملک تیار ہے۔ اسی لیے جب ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو تو اسے صرف حادثہ نہیں، تیاریوں کے دباؤ کا اشارہ بھی سمجھا گیا ہے، اور دوسری طرف خطے میں موجود بحری جنگی جہاز کی طرف سے شرارت بھی سمجھا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی ممکنہ کارروائیوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خطہ ایک حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران اپنی دفاعی حکمت عملی کو 3 لیئرز پہ ترتیب دے رہا ہے۔ پہلی لیئر فوری رد عمل کی، جس میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل الرٹ شامل ہیں۔ دوسری لیئر علاقائی رد عمل کی، جس میں اس کے اتحادی گروہ شامل ہوں گے۔ تیسری لیئر طویل جنگ کی، جس میں معاشی برداشت، عوامی مزاحمت اور رصد کا نظام شامل ہوگا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایران کی اصل طاقت اس کا صبر اور طویل المدتی سوچ ہے، جبکہ اس کی کمزوری جدید ٹیکنالوجی تک محدود رسائی ہے۔ یہی تضاد اسے ایک ایسا حریف بناتا ہے جو بظاہر کمزور نظر آتا ہے مگر عملی میدان میں حیران کر سکتا ہے۔ کہ عالمی عسکری حلقوں میں ایران کو اکثر مشکل حریف کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے رد عمل کی پیشگوئی کرنا آسان نہیں ہے۔ اس فضائی حادثے نے ایک اور حقیقت بھی واضح کی ہے کہ جنگ کی تیاری صرف ہتھیاروں سے نہیں، انسانی مہارت سے بھی ہوتی ہے۔ ایک تجربہ کار پائلٹ کا نقصان کسی بھی فضائیہ کے لیے بڑا دھچکا ہوتا ہے، اور جب وہ بریگیڈیئر لیول کا ہو، مگر تربیت یافتہ دماغ آسانی سے نہیں ملتے۔ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ایران اب اپنی توجہ پائلٹ ٹریننگ، سیمولیٹرز پروگرام اور مشترکہ جنگی مشقوں پہ مزید بڑھا رہا ہے۔ موجودہ منظرنامہ بتاتا ہے کہ خطہ ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں ہر خبر اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے۔ ایک طرف سفارتکاری کی باتیں، دوسری طرف جنگی تیاریوں کی رفتار تیز ہونا، ایک طرف حادثے کی وضاحتیں، دوسری طرف دفاعی پیغامات۔ یہی دوہرا منظر اس پوری صورتحال کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایران نہ مکمل طور پہ کمزور ہے، نہ قابل شکست۔ وہ ایک ایسا ملک ہے جس کی روایتی طاقت محدود مگر روایتی طاقت وسیع ہے۔ یہی امتزاج اسے خطے کی سیاست میں ایک غیر متوقع کردار بناتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے بار بار حساب لگاتی ہیں، کیونکہ اس کھیل میں ایک غلط اندازہ پورے خطے کو آگ میں جھونک دے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔